27ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے وفاقی کابینہ کا اجلاس جاری۔ آذربائیجان میں موجود وزیر اعظم شہباز شریف باکو سے بذریعہ ویڈیو لنک وفاقی کابینہ کے اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں۔ اجلاس میں پیپلز پارٹی کی تجاویز کی روشنی میں 27ویں ترمیم پر غور کیا جائے گا۔ کابینہ کی منظوری کے بعد آئینی ترمیم سینٹ میں پیش کی جائے گی۔ حکومت کا مجوزہ 27ویں ترمیم میں کمانڈر آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ متعارف کرانے کا فیصلہ۔ یہ عہدہ چیف آف آرمی اسٹاف کے پاس ہی ہوگا۔ 27ویں آئینی ترمیم کے تحت آئینی عدالت بھی قائم ہوگی۔ آئینی عدالت میں ابتدائی طور پر 7 جج ہوں گے۔ 7 ججز میں سے 5 کو موجودہ سپریم کورٹ بینچ سے منتخب کیا جائے گا۔ جسٹس امین الدین خان متوقع طور پر نئی عدالت کے سربراہ ہوں گے۔ ترمیم میں تمام ہائی کورٹ ججز کی مشترکہ سینیورٹی فہرست کی تیاری اور سپریم جوڈیشل کمیشن کو یہ اختیار دینا بھی شامل ہے کہ وہ کسی جج کی رضامندی کے بغیر ہائی کورٹس یا ان کی علاقائی بینچز کے درمیان ججز کے تبادلے کر سکے۔ ایڈیٹر انویسٹیگیشن دی نیوز انصار عباسی کے مطابق اس اقدام کا مقصد عدالتی تبادلوں اور تقرریوں سے متعلق پرانے تنازعات طے کرنا ہے۔ یہ تنازعات حال ہی میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کے تبادلوں اور تقرریوں پر پیدا ہوئے تھے۔ سینٹ کا اجلاس آج 11:30 بجے ہوگا۔ اجلاس میں بطور ضمنی ایجنڈا 27ویں آئینی ترمیم کا مسودہ پیش کیے جانے کا امکان۔ آئینی ترمیم کا بل سینٹ کی قانون و انصاف کمیٹی کے سپرد کیا جائے گا۔ اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے آئینی ترمیم پیش کیے جانے کے موقع پر احتجاج کا امکان۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ اگر آرٹیکل 243 کا نقصان جمہوریت کو پہنچتا تو خود اس کی مخالفت کرتے۔ ججز کے ٹرانسفر پر پیپلز پارٹی نے اپنی تجاویز تیار کی ہیں۔ دوہری شہریت اور الیکشن کمیشن کے معاملات پر پارٹی کے اندر اتفاق نہیں ہو سکا۔ NFC وارڈ میں ترمیم کی تجویز پر تحفظات ہیں۔ NFC کے تحت صوبوں کے شیئرز بڑھ سکتے ہیں، کم نہیں کیے جا سکتے۔ پنجاب حکومت اور پیپلز پارٹی کے درمیان پاور شیئرنگ فارمولے پر بریک تھرو کا امکان۔ پنجاب حکومت کے ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی سے معاملات طے پا گئے۔ پی پی کے 30 ارکان اسمبلی اور ٹکٹ ہولڈرز کو ترقیاتی فنڈز ملنے کی یقین دہانی کرا دی گئی۔ محکمہ قانون کے لیے لاء افسروں کی بھرتیوں میں بھی پیپلز پارٹی کا شیئر ہوگا۔ پیپلز پارٹی کے ارکان اسمبلی اور ٹکٹ ہولڈرز کو ڈسٹرکٹ کوارڈینیشن کمیٹیوں میں بھی شامل کیے جانے کا امکان ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان استنبول میں ہونے والے مذاکرات ختم ہو گئے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ اس وقت پاک افغان مذاکرات میں مکمل ڈیڈ لاک ہے۔ ثالث ممالک ترکی اور قطر نے بھی ہاتھ اٹھا لیے ہیں۔ ان کو ذرا بھی امید ہوتی تو وہ کہتے کہ آپ ٹھہر جائیں، ہم ٹھہر جاتے۔ پاکستانی وفد کا خالی ہاتھ واپس آنا اس بات کی دلیل ہے کہ ثالثوں کو بھی اب افغانستان سے امید نہیں ہے۔ پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے خواجہ آصف نے کہا کہ افغان طالبان سے مذاکرات کے اگلے دور کا اب کوئی پروگرام نہیں۔ افغان سرزمین سے پاکستان پر حملہ ہوا تو پاکستان رد عمل دے گا۔ پاکستانیوں نے کرپٹو کرنسی میں تقریباً 20 سے 30 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کر رکھی ہے۔ کرپٹو سے متعلق ضوابط میں تاخیر سے پاکستان 25 ارب ڈالرز کا معاشی موقع گنوا دے گا۔ ماہرین نے خبردار کر دیا۔ جنگ اور دی نیوز میں شائع خبر کے مطابق سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پالیسی انسٹیٹیوٹ کی کانفرنس سے خطاب میں ماہرین نے بتایا کہ اسٹیٹ بینک ڈیجیٹل کرنسی پر کام کر رہا ہے، لیکن تاخیر سے بڑے اقتصادی موقع سے محروم ہونے کا خدشہ ہے۔ ماہرین نے حکومت کو تجویز دی کہ اس معاملے پر فوری لیکن محتاط طریقے سے آگے بڑھیں۔ ایئر کرافٹ انجینئرز کی ہڑتال کے باعث آج بھی قومی ایئر لائن کی 5 پروازیں منسوخ۔ فلائٹ شیڈول کے مطابق ملک بھر کی 43 پروازوں میں سے قومی ایئر لائن کی 26 پروازیں تاخیر کا شکار ہوئیں۔ ذرائع کے مطابق ہڑتال کے باعث قومی ایئر لائن متبادل ذرائع سے پروازوں کی کلیئرنس کرا رہی ہے۔ گوٹکی میں رونتی کچے کے علاقے میں ہلاک 8 ڈاکوؤں کی لاشوں کی شناخت ہو گئی۔ ڈی آئی جی سکھر کا کہنا ہے کہ مارے گئے ڈاکو سندھ اور پنجاب کے سنگین جرائم میں انتہائی مطلوب تھے۔ آپریشن کے دوران سندھ اور پنجاب کے 20 سے زائد ڈاکو زخمی ہوئے۔ رینجرز اور وفاقی سول انٹیلیجنس ایجنسی نے پولیس کو مکمل معاونت فراہم کی۔ آپریشن میں 12 ڈاکو ہلاک جبکہ ایک پولیس اہلکار شہید ہوا۔
ترکی نے اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو اور دیگر سینئر اسرائیلی حکام کے خلاف فلسطین میں نسل کشی کے الزام میں وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ عرب میڈیا کے مطابق ان افراد میں اسرائیلی وزیر دفاع، قومی سلامتی کے وزیر اور اسرائیلی آرمی چیف بھی شامل ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی سیکیورٹی فورسز کے بارے میں شرنگیز بیان کی پرزور مذمت۔ کہا پاکستان کے بہادر سپوتوں کے بارے میں بے بنیاد اور حقائق سے منافی بیان ناقابل برداشت ہے۔ وطن کے امن کے لیے جانیں نشاور کرنے والے افسروں اور جوانوں کے بارے میں ایسا بیان کوئی محب وطن نہیں دے سکتا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے ہرزہ سرائی کر کے ازلی دشمن کو خوش کرنے کی کوشش کی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو سیکیورٹی فورسز کے خلاف اشتعال انگیزی پر قوم سے معافی مانگنی چاہیے۔ عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی صدر ایمل ولی خان نے کہا ہے کہ صوبے کے چیف ایگزیکٹو کا ٹکراؤ کی طرف جانا پختونخوا کے حق میں نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام اور ریاست کے بیچ فاصلے کم اور بد اعتمادی ختم کریں۔ اگر حالات اسی طرح رہے تو آخر ہمارے صوبے کا مستقبل کیا ہوگا؟ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا تحمل سے کام لیں، سیاست کو قومی سلامتی کے اداروں کو کمزور کرنے کا ذریعہ نہ بنایا جائے۔ تمام سیاسی قوتوں کو دیر پا امن کے لیے مسلح افواج کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے۔ پنجاب کے وسطی علاقوں میں آج بھی فضائی معیار انتہائی مضر سے ہے۔ لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں دوسرے نمبر پر موجود۔ پارٹیکولیٹ میٹر 334 ریکارڈ۔ عالمی ماحولیاتی ویب سائٹ کے مطابق ملک کے آلودہ ترین شہروں میں فیصل آباد سر فہرست، پارٹیکولیٹ میٹر 364 ریکارڈ، گجرانوالہ 314، ملتان میں 274 ریکارڈ۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر رضوان سعید شیخ نے محکمہ خارجہ میں جنوب اور وسط ایشیائی امور بیورو کے معاون سیکرٹری پال کپور سے ملاقات کی ہے۔ پال کپور کا کہنا ہے کہ ملاقات میں امریکہ پاکستان تعلقات میں پیش رفت کے طریقوں پر بات چیت کی گئی۔ اس امور پر بھی بات کی گئی کہ کس طرح دونوں ملکوں کو زیادہ خوشحال اور محفوظ بنایا جا سکتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے آذربائیجان کے صدر الہام علیوف سے ملاقات۔ چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی موجود تھے۔ ملاقات میں سیاسی، تجارتی اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعاون مزید مضبوط بنانے، توانائی روابط اور دفاع کے شعبوں میں اپنے کثیر الجہتی تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ صدر الہام علیوف نے جنوبی ایشیا میں علاقائی استحکام کو فروغ دینے میں پاکستان کے کردار کو سراہا۔ آذربائیجان کے صدر الہام علیوف نے وزیر اعظم کی دورہ پاکستان کی دعوت کو قبول کر لیا۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان 3 میچز کی سیریز کا فیصلہ کن ون ڈے آج کھیلا جائے گا۔ سیریز کے پہلے میچ میں پاکستان نے مہمان ٹیم کو 2 وکٹ سے ہرا دیا۔ دوسرے ون ڈے میں جنوبی افریقہ نے گرین شرٹس کے خلاف 8 وکٹوں سے کامیابی حاصل کی۔ ہانگ کانگ سپر سکسز کے کوارٹر فائنل میں پاکستان نے جنوبی افریقہ کو 5 وکٹوں سے ہرا کر سیمی فائنل میں جگہ بنا لی۔ جنوبی افریقہ نے پاکستان کو 102 رنز کا ہدف دیا۔ پاکستان نے 1 وکٹ کے نقصان پر ہدف حاصل کر لیا۔ عبدالصمد نے نصف سنچری سکور کی۔ خواجہ نافع نے 36 رنز بنائے۔ پاکستان کی جانب سے محمد شہزاد نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ ٹی وی پر میچز دیکھیے جیو سپر سے براہ راست اور لائیو سٹریمنگ دیکھیے مائیکو پر۔